آسما نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی ہی اداسی تھی۔ تبھی آسما نے اس پڑیا میں جو چٹکی بھر شکر تھی اس کو نکال کر منہ میں ڈالا اور اوپر سے 3-4 گھونٹ پانی کے پی لیے۔ جیسے ہی آسما نے دوائی پی اسی وقت پورا کمرہ کسی عورت کی بھیانک چیخوں سے گونجنے لگ گیا۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا کانپ اٹھا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ اس چیخ کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ وہ بھیانک چیخ سن کر میں گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تھا۔ تبھی میری والدہ نے پوچھا، کیا بات ہے سلیم، تمہیں کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، کچھ نہیں امی جان، بس میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا۔ ثابت یہ ہوا کہ کمرے میں اس بھیانک عورت کی چیخ سوائے میرے کسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ شاید کامنی کے کسی طلسمی منتر کا اثر ہو، لیکن اس چیخ سے یہ بات تو واضح ہو چکی تھی کہ کھوپڑی کی بدرو دفع ہو گئی ہے۔ یہ اس کی آخری بھیانک چیخ تھی۔ طلسمی دوائی پینے کے 2 گھنٹے کے بعد بھائی، اس دوائی سے مجھے اپنے اندر ایک قسم کی توانائی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، آسما بہن، اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، یہ بیماری آئندہ تمہارے نزدیک بھی نہیں پھٹکے گی۔ میں رات کو خالد کے گھر اس سے ملنے چلا گیا اور اسے بھی میں نے یہی بتایا تھا کہ میں ڈاکٹر سے مل کر لاہور واپس آ گیا تھا، لیکن اس ڈاکٹر کے دوسرے بھائی سے ملاقات کرنی بہت ضروری تھی کیونکہ دوائی پنڈی والے ڈاکٹر نے ہی دینی تھی۔ خالد نے پوچھا، کیا دوائی مل گئی تھی؟ میں نے کہا، ہاں مل بھی گئی تھی اور آسما بہن کو اس کی خوراک بھی پلا دی گئی ہے۔ اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ دوائی پینے کے بعد آسما کی حالت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ اس دوائی سے مجھے اپنے اندر ایک طاقت محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے سلیم، ہماری بہن نے بڑی اذیت برداشت کی ہے اس بیماری کی وجہ سے۔ میں نے خالد کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ میں دبئی کے بجائے کھنڈوا گیا ہوا تھا اور مجھے آکاش پر کامنی نے یہ دوائی دی تھی۔ میں خالد کو سب کچھ ضرور بتا دیتا، مگر سب سے پہلے چھتری والی قبر کے مردے نے خبردار کیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں، اور دوسری کامنی نے بھی مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا، کسی کے آگے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ میں چھتری والی قبر کے مردے پر اوپر اس پرسرار کامنی کی بھی ہدایت پر پورا عمل کرنا چاہتا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنی بہن کی زندگی بہت زیادہ عزیز تھی، اس لیے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میرے لیے انتہائی قیمتی تھی۔ میں نے والد صاحب کے ساتھ اکبری منڈی والی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ آسما کی حالت روز بروز اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پہلے جو زرد پڑ گیا تھا اب سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اس کی سر درد بھی جا رہی تھی، اسے بھوک بھی خوب لگتی تھی۔ ہفتہ گزر گیا، دوسرا ہفتہ بھی گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ آسما پر دوبارہ کوئی دورہ نہیں پڑا تھا۔ وہ پوری طرح سے صحت مند اور حشاش پشاش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد جو گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے وہ بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس نے لڑکیوں کے ایک پرائیویٹ کالج میں داخلہ بھی لے لیا تھا تاکہ وہ مزید آگے تعلیم حاصل کر سکے۔ میری بہن صحت مند ہو جانے کے بعد بہت خوش تھی۔ ہمارے گھر کی فضا ہی بدل گئی تھی۔ والد صاحب، والدہ تو بہت ہی خوش اور مطمئن تھے۔ آسما کو ایک لا علاج بیماری سے نجات ملی تھی جو بڑی تیزی سے اسے موت کی وادیوں میں لے جانے کے لیے تیار تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میری عبرت انگیز داستان حیات کا تعلق اس زمانے سے ہے جب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان کی تحریک شروع ہو چکی تھی اور ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے قیام کے لیے جوش و خروش سے قیام پاکستان جدوجہد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ جو علاقہ پاکستان کہلاتا ہے وہاں ہندو سکھ بھی آباد تھے، ان کے مندروں کی پوجا پاٹ بھی کی جاتی تھی۔ اس طرح 3 برس گزر گئے۔ آسما کو پھر کبھی دورہ نہیں پڑا تھا، وہ پوری طرح سے صحت مند ہو چکی تھی۔ اس دوران اس کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد والد صاحب اور والدہ حج کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ قدرت کو یہی منظور تھا۔ والدہ مکہ مکرمہ میں شدید علیل ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ انہیں وہیں حجاز پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد والد بھی بیمار رہنے لگے۔ اب وہ بہت کم دکان پر جاتے تھے، میں ہی کاروبار سنبھال رہا تھا۔ ایک روز والد صاحب کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آڑت کا سارا کاروبار میرے اکیلے کے بس میں نہیں تھا۔ میرا دوست
خالد ان دنوں بیکار تھا، میں نے اسے اپنی دکان کا مینیجر بنا لیا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور قریب آ گئے۔ آسمہ بہن کو اللہ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا، وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، میں اسے بہت پیار کرتا تھا۔ میں اپنے آبائی گھر میں ہی تھا۔ ایک روز آسمہ بہن اپنے خاوند کے ساتھ آبائی گھر میں آئی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں، گھر آباد کرنے کے بارے میں بات کی۔ میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، لیکن میں 1 سال کے بعد شادی کرنا چاہتا تھا، میں نے یہ کہہ دیا۔ آسمہ بہن اور میرے دوست خالد نے میرے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے۔ یہ میں 1946 کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی۔ انگریزوں نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا اور اب صرف انگریز حکومت کی طرف سے ایک اعلان کی ضرورت تھی۔ ہندو اور سکھ جماعتیں پاکستان کی سخت مخالفت کر رہی تھیں، لیکن انگریز حکومت پاکستان کا جائز مطالبہ تسلیم کرنے کے لیے تیار تھی۔ ابھی سکھوں کے مہان لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے پاکستان کی مخالفت میں پنجاب اسمبلی کے باہر تلوار نہیں لہرائی تھی، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمان کے قتل عام کی اندھا دھند منصوبہ بندی بنانا شروع کر دی تھی۔ آسمہ کی پرسرار بیماری والے واقعات کو 2.5-3 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد آسمہ پر کبھی دورہ نہیں پڑا تھا اور میرے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی ایسے بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں کھنڈوا کے برن گھاٹ والی کامنی کو تقریباً بھول ہی چکا تھا، کبھی کبھی اس کا خیال آ جاتا تھا۔ اپنے دوست خالد کو میں نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آسمہ بہن کو راولپنڈی والے ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہیں آیا تھا، بلکہ کھنڈوا کے برن گھاٹ میں رہنے والی اسیبی عورت کامنی کی مدد سے اسے پاتالی چڑیل کی ہلاکت خیز آسیب سے نجات ملی تھی۔ مجھے چونکہ سارا دن اپنی دکان پر ہی رہنا پڑتا تھا، چلنے پھرنے کا موقع بہت کم ملتا تھا، اس لیے والد صاحب کے بعد میں نے بھی اپنی یہ عادت بنا لی تھی۔ صبح منہ اندھیرے دریائے راوی کی طرف سیر کے لیے نکل جاتا تھا۔ ہمارا آبائی مکان بھی اکبری منڈی میں ہی تھا۔ میں منہ اندھیرے اذان کے وقت سیر کرنے کے لیے دریا پر چلا جایا کرتا تھا۔ موسم گرمیوں کا ہوتا تو وہاں دریا پر نہانے اور سورج نکلنے کے بعد ہی گھر واپس آتا تھا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اب تو راوی روڈ اور دریا کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے دریا پر ہندو مرد اور ہندو سکھ عورتیں بھی نہایا کرتے تھے۔ دریائے راوی کے اس طرف والے کنارے پر اس زمانے میں ایک چھوٹا سا مندر ہوا کرتا تھا۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے وہ دریا برباد ہو گیا اور اب اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ یہ چھوٹا سا مندر دریائے راوی کا ذخیرہ گزرنے کے بعد دریا کے کنارے پر ہوا کرتا تھا۔ صبح صبح میں سیر کرنے وہاں گزرتا تھا تو مندر میں عورتوں اور مردوں کے بھجن کی آواز سنائی دیتی تھی اور چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بھی بج رہی ہوتی تھیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے مندروں میں ہندو لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، گھنٹیاں بھی بجا کرتی تھیں۔ میرا دوست خالد مصری شاہ کے علاقے میں رہتا تھا۔ صبح وہی اکبری منڈی کا آ کر دکان کھولتا تھا، میں بعد میں دکان پر جاتا تھا۔ اس زمانے میں انارکلی اور اکبری منڈی کی دکانیں صبح صبح ہی کھل جایا کرتی تھیں۔ آج کامران کی تاریخی بارہ دری بھی دریا کے کافی اندر چلی گئی ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ بارہ دری دریا کے اس کنارے پر ہوا کرتی تھی اور اس بارہ دری کے قریب ہی ٹاہلی کے درختوں کے ذخیرے بھی کسی تاریخی عمارت کا ایک ویران شکستہ کھنڈر ہوا کرتے تھے۔ لوگ اس کھنڈرات کی اینٹ پتھر اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ اب صرف کھنڈر کی ٹوٹی پھوٹی کوٹری ہی باقی رہ گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، میں ہلکی ورزش کرنے کا عادی تھا۔ دریا کے کنارے والے مندر میں ہی ایک اکھاڑا تھا جہاں پہلوانی کے شوقین نوجوان کسرت کیا کرتے تھے۔ میں بھی اس اکھاڑے کے باہر تھوڑی بہت ورزش کر لیا کرتا تھا۔ ایک روز صبح کی سیر اور ورزش سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر اکبری دروازے جانے کے لیے مندر کے قریب سے گزرا۔ ساڑی والی لڑکی جو مندر کے باہر کھڑی تھی مجھے اشارے سے اپنی طرف بلانے لگی۔ میں سمجھا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے کسی اپنے واقف کو بلا رہی ہے۔ میں نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اتنے میں لڑکی چل کر میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرچہ تھا۔ کہنے لگی، بابو کیا تم انگریزی پڑھ لیتے ہو؟ یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی حسین عورت زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ گورا رنگ تھا، سیاہ گھٹاؤں جیسے بال تھے جو اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے
جوڑے میں موتیوں کے پھول سجے ہوئے تھے، بڑی بڑی شربتی آنکھیں تھیں، آواز ایسی تھی جیسے دور گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس کے حسن و جمال نے میرے اوپر ایک عجیب سا طلسم طاری کر دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں انگریزی پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان میں ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا پرچہ میری طرف بڑھا دیا اور کہنے لگی ذرا یہ پڑھنا، اس پر کیا لکھا ہے۔ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ انگریزی زبان میں کاغذ پر ایک عورت کا نام شیاما دیوی اور نیچے اس کے گھر کا پتہ لکھا تھا۔ یہ منگلا قصبے کا پتہ تھا جو جہلم کے قریب واقع تھا۔ میں نے پتہ پڑھ کر لڑکی کو سنا دیا۔ لڑکی نے کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا، میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگی اور بولی تمہارا شکریہ بابو، میرا نام رام پیاری ہے، میں بنارس سے لاہور میں مندروں کی یاتری کے لیے آیا کرتی ہوں۔ منگلا میں میری ایک سہیلی رہتی ہے، یہ اس کے گھر کا ہی پتہ ہے۔ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتی اس لیے میں نے تمہیں تکلیف دی۔ میں نے کہا اس میں تکلیف والی کون سی بات ہے؟ رام پیاری میری طرف تجسس آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بے پناہ حسن و جمال مجھے اپنے طلسم کے حصار میں لے رہا تھا۔ کہنے لگی میں کبھی منگلا نہیں گئی ہوں، وہاں میں منگلا دیوی کے مندر کی یاترا بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری سہیلی نے کہا تھا کہ لاہور سے تمہیں منگلا جانے والی ایک لاری مل جائے گی۔ یہ لاری کہاں جاتی ہے؟ رام پیاری کے حسن کے خیالات کو میں نے منتشر کیا۔ میں نے اس سے نارمل انداز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ لاہور میں کراؤن بس کا اڈا ہے، وہاں سے تمہیں جہلم جانے والی بس مل جائے گی، جہلم اتر جانا، وہاں سے منگلا کو لاریاں جا رہی ہیں۔ رام پیاری نے ایک گہرا سانس لیا اور بولی مجھے اکیلی بس سفر کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنے کا کوئی حق تو نہیں ہے، لیکن تم اگر مجھے صرف جہلم شہر تک چھوڑ آؤ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، آگے منگلا جانے والی بس میں خود بیٹھ جاؤں گی۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے میرے اوپر ایک جادو کر دیا تھا۔ میرے خیالات میں یہ ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی مجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ اس میں مہربانی والی کیا بات ہے، میں بڑی خوشی سے تمہیں جہلم تک چھوڑ آتا ہوں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹک کر ماتھے سے پیچھے کیا اور بولی کہ اس وقت ہم جہلم جانے والی لاری میں بیٹھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اڈے سے لاریاں چل رہی ہیں، مجھے صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں گھر جا کر کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور مجھ پر اپنے حسن کی بجلیاں گرا رہی تھی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے بابو، تم کپڑے بدل کر یہیں پر آ جانا، میں اسی جگہ تمہیں ملوں گی۔ اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبایا۔ میرے اندر تھوڑی بہت عقل باقی رہ گئی تھی، وہ بھی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ میں لڑکی کو مندر میں چھوڑ کر راوی روڈ پر آ گیا، وہاں سے ایک تانگا لے کر اکبری منڈی اپنے گھر پہنچ گیا۔ آسما کی شادی اور والدین کی وفات کے بعد میں گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو۔ جلدی جلدی کپڑے بدلے، کچھ روپے اپنی جیب میں رکھے اور تانگے میں بیٹھ کر راوی روڈ کی طرف چل پڑا۔ رام پیاری مندر کی ڈیوڈی کے باہر ایک جگہ پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے ہمدردانہ انداز میں بولی بابو میں نے تمہیں بڑی تکلیف دی ہے، سوچ رہی ہوں کہ تم صرف مجھے لاری میں چڑھا دو، آگے میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ لیکن میری عقل اس وقت جواب دے چکی تھی، عورت کے حسن میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ بڑے بڑے فرما برداروں، رانجھوں، مجنوؤں کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر اس عورت سے جدا ہو گیا تو میری زندگی میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جائے گا جو کبھی نہیں بھر سکتا۔ میں نے فوراً کہا نہیں رام پیاری جی، میں تمہیں اب منگلا تک ہی چھوڑ کر آؤں گا، زمانہ بڑا خراب ہے، تم اکیلی سفر نہیں کر سکتی، آؤ میرے ساتھ۔ ہم گراؤنڈ بس اڈے پر آ گئے جو اس زمانے میں گڑھی شاہو کے چوک میں ہوا کرتا تھا۔ دن کافی نکل آیا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد ہمیں جہلم جانے والی لاری مل گئی۔ رام پیاری کو میں نے کھڑکی کے پاس بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب یہ لڑکی مجھے ملی تھی اس کے جسم سے مسلسل ایک دھیمی اور خوابوں کی دنیا میں لے جانے والی خوشبو آ رہی تھی۔ جب وہ لاری میں میرے ساتھ لگ کر بیٹھی مجھے اس کے جسم سے اس طرح سے حرارت محسوس ہو رہی تھی جیسے اسے بخار ہو۔ اس کے بدن کی حرارت برابر خارج ہو کر میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تمہارا بدن اتنا گرم کیوں ہے، کہیں تمہیں بخار تو نہیں؟ رام پیاری نے مسکراتے ہوئے طلسمی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور میرا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں رکھتے ہوئے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں بابو۔ لاری جہلم کی طرف چل پڑی۔ رام پیاری میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک دو بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے رام پیاری اپنے جسم کا بوجھ مجھ پر ڈال رہی ہے، بجائے اس کے کہ میں عقل سے کام لیتا، یہ سوچتا کہ یہ کوئی غلط بات نہ ہو، میں الٹا اس کے
اور قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ شاید اس کا اثر میرے اوپر ہو رہا تھا کہ میں اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو چکا تھا، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری مت ماری گئی تھی۔ دوپہر سے ذرا پہلے لاری جہلم پہنچ گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ بسوں کے اڈے پر ہی ایک چھوٹا سا ریسٹورانٹ تھا۔ میں نے رام پیاری سے کہا، میرا خیال ہے یہاں کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ لڑکی نے مسکراتی آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی، جیسے تمہاری مرضی بابو۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب سے گزرتا اسے نگاہیں بھر کر ضرور دیکھتا۔ کاسنی رنگ کی ساڑی میں اس کا حسن اور بھی نکھر کر آ رہا تھا۔ ہم ریسٹورانٹ میں بیٹھ گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ بعض ہندو لوگ گوشت سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف ترکاری ہی کھاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کے وشنو فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے لیے کون سی سبزی منگواؤں؟ وہ ہنسی اور مترنم آواز میں بولی، میں گوشت بڑے شوق سے کھاتی ہوں۔ میں ماڈرن زمانے کی لڑکی ہوں۔ میں نے بھنی ہوئی مرغی کی 2 پلیٹیں منگوا لیں، ساتھ تندور کی روٹیاں تھیں، سلاد بھی تھا۔ ہم کھانا کھانے لگے۔ میں نے محسوس کیا اس لڑکی کو واقعی گوشت کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اس طرح مرغی کا گوشت کھا رہی تھی جیسے اسے بڑے عرصے بعد گوشت کھانا نصیب ہوا ہو۔ کھانے کے بعد ہم نے چائے منگوائی اور پینے لگے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، میں حیران ہوں تم بنارس میں اکیلی رہتی ہو اور وہاں سے اکیلی لاہور کیسے آ گئی؟ اس نے کہا، لاہور تک میرے ساتھ ایک عورت آئی تھی، مگر آگے سے واپس سندھ جانا تھا، وہ وہاں چلی گئی۔ تمہارے ماتا پتا بنارس میں رہتے ہیں کیا؟ میرے ماتا پتا تو کب کے مر چکے ہیں، یعنی اس کے ماں باپ نہیں تھے۔ میں لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میری ایک موسی بھی بنارس میں رہتی ہے، لیکن میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں؟ تم نے تو مجھے میرا نام بھی نہیں بتانے دیا۔ رام پیاری نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے کیا فرق پڑتا ہے بابو؟ میں مندر کے باہر کھڑی ہوئی تھی، جو آدمی مجھے اچھا لگا میں نے اس سے یہ بات پوچھ لی اور وہ پرچہ پڑھوا لیا۔ میں نے کہا، تم اتنی ماڈرن لڑکی ہو کے اور مجھے تعجب ہے کہ تمہیں انگریزی نہیں آتی۔ لڑکی کہنے لگی، میرا گھرانہ برہمنوں کی اونچی ذات کا گھرانہ ہے، ہمیں صرف ہندو اور سنسکرت پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی گھر ہی آ کر پڑھائی جاتی ہے۔ میں خاموشی سے چائے پینے لگا۔ لڑکی نے پوچھا، تم نے مجھے اپنا نام بتانے کا کہا تھا نا، بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے کہا، میرا نام سلیم ہے، ظاہر ہے میں مسلمان ہوں، اکبری منڈی میں غلے کا کاروبار کرتا ہوں۔ لڑکی نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑے جذبات کے انداز میں بولی، سلیم بابو، تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پہلے جنم میں ایک دوسرے سے مل چکے ہیں۔ میں نے کہا، میں مرنے کے بعد دوبارہ جنم لے کر دنیا میں آنے کا قائل نہیں ہوں۔ لڑکی نے آہ بھر کر کہا، کوئی مسلمان پتر جنم کا قائل نہیں ہے، لیکن میں مانتی ہوں۔ آواگون پتر جنم ہمارے ہندو مذہب کا اٹوٹ انگ ہے۔ میرے دماغ میں اس لڑکی رام پیاری کا ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، سلیم بابو تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، سلیم بابو تم بہت اچھے ہو۔ یہ جملہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا، جسے سننے کے لیے میرے کان ترس رہے تھے۔ میں نے رام پیاری کی طرف ذرا مسکرا کر دیکھا، تم مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہو رام پیاری۔ رام پیاری نے اپنا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ مجھے اس کے جسم سے برابر حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو ذرا سا دبایا اور بولی، کہیں اس کا نام پریم تو نہیں سلیم بابو؟ ہاں، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، ہاں رام پیاری، اسے پریم ہی کہتے ہیں، یہ جو پہلی نظر میں ہوتا ہے۔ رام پیاری مجھ سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ اس نے سرد آہ بھر کر پوچھا، کیا تم مجھ سے پریم کرتے ہو؟ میں اس سے زیادہ جذباتی تھا۔ عقل کا تھوڑا سا دامن جو میرے ہاتھ میں رہ گیا تھا وہ بھی چھوٹ چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ رام پیاری کے ہاتھ کے نیچے سے کھینچ کر اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور کہا، مجھے تم سے اسی وقت ہی پریم ہو گیا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار مندر کے باہر کھڑے دیکھا تھا۔ ایک بات کی وضاحت یہاں ضرور سمجھتا ہوں، وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا اور بڑی آزادی ہوا کرتی تھی۔ عورت مرد ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور اس بات کو بالکل بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے رام پیاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ہماری طرف حیرانی سے بالکل نہیں دیکھا تھا۔ رام پیاری نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اداسی سے بولی، اس پریم کا کوئی فائدہ نہیں سلیم بابو، تو مجھے منگلا
میں چھوڑ کر لاہور چلے جاؤ گے۔ میں منگلا دیوی کے مندر کی یاترا کر کے بنارس واپس چلی جاؤں گی، پھر نہ جانے ہماری کبھی دوبارہ ملاقات ہوگی یا نہیں۔ اس وقت محبت بھرے جذبات کا سیلاب مجھے بہانے کے لیے تیار تھا۔ میں نے محبت کے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی اور میری عقل دور کھڑی میرا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، رام پیاری، یہ محبتوں کے ملاپ ہیں۔ تم کہاں پر پیدا ہوئی اور میں کہاں پر پیدا ہوا؟ کتنے فاصلے تھے ہمارے درمیان، کتنے فاصلے ابھی بھی ہیں ہمارے درمیان، لیکن تقدیر ہمیں کھینچ کر ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ رام پیاری نے پھر ٹھنڈا سانس لیا اور بولی، سلیم بابو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد ہم دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں۔ میں تو محبت کے اندھے جذباتی کنویں میں اتر چکا تھا۔ میں رام پیاری سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، نہیں رام پیاری، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا خواہ کچھ بھی کہے، اب ہم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ رام پیاری کا حسین چہرہ محبت بھرے جذبات سے کنول کے پھول کی طرح کھل اٹھا اور وہ کہنے لگی، تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ بنارس چلو گے۔ وہاں میری ایک کرسچن سہیلی کا گھر ہے، وہ بڑے آزاد خیال لوگ ہیں۔ میں اپنے ہاسٹل سے تمہیں وہاں ملنے آیا کروں گی۔ ہم جتنی دیر چاہیں گے وہاں بیٹھ کر باتیں کر سکتے ہیں۔ میں وہاں تمہیں ہندو ظاہر کروں گی اور اپنی سہیلی کو بتا دوں گی کہ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ بنارس چلو گے؟ بے شک 10-15 دن کے لیے ہی چلے جاؤ سلیم بابو۔ 10-15 دن میری جیون کے سب سے خوبصورت دن اور سب سے یادگار دن ہوں گے۔ میں اپنی ساری زندگی انہی دنوں میں گزار لوں گی۔ میں خود رام پیاری سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو بنارس شہر ہے، اگر تم مجھے اپنے ساتھ دوزخ میں بھی لے جاؤ گی تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کی محبت اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے محبت سے چھلکتے ہوئے لہجے میں کہا، سلیم بابو، اب مجھے منگلا دیوی کے مندر کی یاترا کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پریم یاترا پوری ہو گئی ہے۔ ہم یہیں سے واپس لاہور جائیں گے اور لاہور سے بنارس چلے جائیں گے۔ کیا تم میرے ساتھ جا سکو گے؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے اسے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ محبت اب مجھے آواز دے اور میں اس طرف نہ بڑھوں، ایسی بے وقوفی تو میں نہیں کر سکتا۔ اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں تمہارا ہوں اور تم میری ہو، اور میں تمہارے ساتھ بنارس ضرور جاؤں گا۔ میں نے کھانے کا بل ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد لاہور جانے والی لاری مل گئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر واپس لاہور روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ میں رام پیاری کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ رام پیاری اپنے ایک اٹیچی کیس اٹھائے ہوئے دریائے راوی کے زرخیز ذخیرے والے مندر میں رکھا ہوا تھا۔ ہم تانگے میں بیٹھ کر مندر میں گئے، اٹیچی کیس وہاں سے اٹھا لائے۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے رام پیاری سے کہا، یہاں لاہور میں ایک بہت پرسکون اچھا ہوٹل ہے، اس ہوٹل کا مالک انگریز ہے، میں تمہیں وہاں ایک کمرہ لے دیتا ہوں، تم آج رات وہیں قیام کرو۔ اس دوران میں بھی دکان کا کام کسی کے سپرد کر دوں گا اور کل ہم بنارس روانہ ہو جائیں گے۔ رام پیاری تانگے میں بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بدن سے برابر وہی حرارت نکل رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب تم میرے سوامی ہو، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، جس حال میں رکھو گی اسی حال میں رہوں گی۔ ان جملوں نے میرے اوپر ایک اور نشہ طاری کر دیا۔ میں تانگا لے کر سیدھا ہوٹل کے پاس گیا کہ ہمیں پاکستان سے پہلے وہ ہوٹل لاہور میں ہوا کرتا تھا جہاں اب اواری ہوٹل ہے۔ یہ لاہور اسٹیشن کے سامنے برگرز ہوٹل کے بعد لاہور کا اس زمانے میں سب سے مہنگا ہوٹل تھا، لیکن ان دنوں ہوٹلوں کی ساکھ بڑی اچھی تھی۔ کچھ روپے میرے پاس ہی تھے۔ میں نے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کروایا، رام پیاری کو ہوٹل میں بٹھایا اور خود اپنی منڈی اپنی دکان پر آ گیا۔ دکان ابھی کھلی تھی۔ میرا دوست خالد اور 2 ملازم وہاں پر کام کر رہے تھے۔ میں نے خالد سے کہا، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہاں کچھ دن لگ جائیں، تم پیچھے کاروبار کی دیکھ بھال کرتے رہنا۔ خالد نے کہا، اصل بات کیا ہے مجھے بتاؤ، آج تم سارا دن دکان سے غائب رہے، آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، جو بھی بات ہے مجھے بتا دو۔ میں نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کاروباری سلسلے میں ہی جا رہا ہوں۔ خالد نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا، خاموش رہا۔ وہاں سے میں سیدھا اپنے گھر گیا جو دکان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے، ایک اٹیچی کیس میں کپڑے رکھے اور دوسرا ضرورت کا سامان، مکان کو تالا لگا دیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر سیدھا ہوٹل آ گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ رام پیاری کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر آرام کر رہی تھی۔ میں نے دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں سلیم۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔
میں اندر داخل ہوا وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی اور بولی، میرے سوامی اب تو مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا، تمہارے بغیر مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے رام پیاری، میں تمہیں اب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بس تھوڑی دیر ہی کی یہ دوری ہے۔ یہ اٹیچی کیس دیکھو، اس میں کپڑے رکھ کر لے آیا ہوں۔ رام پیاری نے پھر مجھے دیکھا اور کہا کہ مجھے وچن دو، تو مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اس وقت میرے دل دماغ پر محبت کا جن سوار تھا۔ میں نے اس کو وچن دے دیا اور اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں وچن دیتا ہوں، میں تم سے کبھی الگ نہیں رہوں گا۔ وہ دیوانہ وار مجھے دیکھتی رہی اور بہت سی پیار محبت کی باتیں کرنے لگ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔